سردی ہو یا گرمی ہو، آپ کبھی بھی کسی بھی نیت سے جب آپ موزے پہن لیتے ہیں، اور نیت مختلف نوعیت کی ہو سکتی ہے، اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو میل کچیل سے بچانے کے لیے، یا ان پر 24 گھنٹے کی. اور سیکنڈ یہ ہے کہ وضو کے تعلق سے تھا کہ مسح جو ہے موزوں پر جو مسح ہے اس کے تعلق سے جو میرے علم میں ہے بات وہ یہ ہے کہ موزوں میں وہ یہ ہے علم میں کیا ہے، علم میں ہے بات وہ یہ ہے کہ موزوں میں مسح ہو جاتا ہے بالکل. لیکن بعض لوگوں کا یہ ہے کہ قرآن میں تو نہیں ہے کہیں پر، اور وہ چمڑے پہ ہوتا ہے. تو میں نے کچھ ڈاکٹر فیض ہیں اور ان کی میں نے کلپ دیکھی ہے، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ آپ موضوع پر مسح کر سکتے ہیں، لیکن مجھے بتایا کہ اس کا طریقہ ہے کہ آپ نے فجر کی لیے وضو کیا اور پورا مکمل، اس کے بعد آپ نے ساکس پہن لیے، تو وہ اس پہ آپ پورا ایک دن یعنی 24 گھنٹے کے لیے مسح کر سکتے ہیں. جی سفر کا طریقہ کار الگ تھا، لیکن بہرحال سفر کے تعلق سے نہیں ہے میرا سوال. اصل میرا یہ ہے کہ اب جیسے ہم نے فجر کی نماز کے لیے وضو کیا مکمل، اور ہم نے اس کے بعد ساکس پہن لیے وضو کر کے، اور اس کے بعد ہم نے حاجت ہوئی، جیسے کہ میرے ایک دوست کا کہنے لگا کہ بھائی آپ نے 1 نمبر کیا یا 2 نمبر کیا تو آپ کا وضو وہ اوبیسلی وہ تو ٹوٹ گیا، آپ کو دوبارہ کرنا، لیکن آپ نے اس میں پیر بھی دھونے، مسا نہیں ہوگا اس میں. وہ میرا ہے اصل کوشچن. مجھے تھوڑا سا رائد ہیں، کوٹ بھی کریں رائد ہیں اور کہتے ہیں کہ کوٹ بھی کریں حدیث. اوکے، میں اس سے پہلے کہ آپ کو شیخ عبدالعزیز الفوزان کی محفل میں لے کر چلوں، سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موزوں اور جرابوں کے لیے حدیث میں الگ الگ الفاظ وارد ہوئے ہیں. بہت سے لوگوں کو شک اور شبہ ہے کہ موزے اگر پہن لیے ہیں اور وہ باریک ہیں، اون کے ہیں یا کپڑے کے، تو اس پر مسح نہیں ہوگا، اور اگر چمڑے کے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس پر مسح ہو جائے گا. حالانکہ اس طرح کی کوئی تخصیص قرآن و حدیث میں نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحابہ نے، یا جو الفاظ احادیث میں وارد ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ خف جس کا تثنیہ ہوتا ہے خفین، 2 جوڑے، سنگولر اینڈ پلورل. اوکے، تو اور جرابوں کے لیے جورب کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کا پلورل ہوتا ہے جوربین. یہ دونوں الفاظ وارد ہوئے ہیں. ہمارے یہاں پاک و ہند میں جرابوں میں اور موزوں میں فرق نہیں کیا جاتا. عموماً ہم اس ہر چیز کو موزہ کہہ دیتے ہیں جو پاؤں پہ پہنی جاتی ہو اور ڈالی جاتی ہو، اور پھر اسے جوتے کے اندر استعمال کیا جائے. لیکن عرب کی یہ لسان وسعت ہے کہ وہ خف اس موزے کو کہتے ہیں جو چمڑے سے تیار کیا گیا ہو، اور جورب اس موزے کو کہتے ہیں جو کپڑے سے تیار کیا گیا ہو. وہ کپڑا اونی ہو یا سوتی، باریک ہو یا موٹا، ہر شکل میں اسے جورب کہا جاتا ہے. مزید تفصیل کے لیے تحفۃ الاحوذی اور کتابوں میں متعدد احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں. نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہا تھا. دوران وضو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے لگا، لیکن آپ نے مجھے روک دیا اور فرمایا میں نے انہیں وضو کر کے پہنا تھا. فمسح علیہما، میں نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں پر مسح کیا. اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص وضو کر کے موزے پہنے تو وہ ان پر مسح کرے. اس حدیث کو دارقطنی اور ابن خزیمہ میں نقل کیا ہے، اور اس سے پہلے کی جو روایت ہے وہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تیسری حدیث حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پگڑی اور موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے. اسے احمد اور ابن ابی شیبہ اور ابن ماجہ وغیرہ اور بخاری سے روایت کیا گیا ہے. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عبدالعزیز الفوزان کی محفل میں، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں.
عراق سے سوال کیا گیا ہے، اسی طرز پر یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم موزے جب پہن لیتے ہیں آیا وہ زیب و زینت کے لیے ہو، ٹھنڈ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہو، یا گرمی حاصل کرنے کے لیے ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے ریزن. عام طور پر لوگ گرمیوں میں اوائڈ کرتے ہیں، لیکن اب چونکہ آفیسز اے سی کے ہوتے ہیں، گھر بھی اے سی کے ہیں الحمدللہ، تب ایسی صورت میں گرمیوں میں بھی لوگ پہنتے ہیں. اب وہ مدت یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹے مقیم کے لیے اور مسافر کے لیے 3 دن جائز ہے، وہ ان پر مسح کر سکتا ہے، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ حمد و ثنا کے بعد شیخ عبدالعزیز الفوزان. المرحومين المكرمين ومن عتقائك من النار والدينا وأزواجنا وذرارينا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. إذا لبس الإنسان الجوارب لأي سبب. إذا كان لبس الإنسان الجوارب، جب ایک آدمی موزے پہن لیتا ہے کسی بھی سبب کی وجہ سے، کسی بھی طرز پر کسی طرح کے بھی وہ موزے پہن لیتا ہے اور اس کا مقصد اپنے آپ کو سردی سے بچانا، گرمی سے محفوظ رکھنا اور اپنے پیروں کی حفاظت یا خوبصورتی کے لیے وہ زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے موزے پہنتا ہے، ایسی صورت میں حتیٰ کہ اس نیت سے بھی وہ پہنتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد وہ 24 گھنٹے تک ان پر مسح کر لے گا. کل هذا یبیح له، یہ اس کے لیے اباحت ہے، جائز ہے، اور مسلمان کو اس کام کے کرنے میں انشاءاللہ تعالی اجر بھی ہے، جب کہ اس کو وہ شرائط جو اسلام نے، جو روابط یا شرائط اسلام نے بنائی ہیں ان کا احترام کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے. وہ اہمہا، اس کی سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ وضو کے بعد اپنے موزوں کو پہنیں، طہارت کی حالت میں پہنیں، علی طہارت الکاملہ، جب آپ وضو کر لیں اس کے بعد اپنے موزوں کو پہنیں. آپ اگر مسافر نہیں ہیں، مقیم ہیں، تو یوم لیل 24 گھنٹے، اگر مسافر ہیں تو 3 دن، جیسے کہ رائد نے پوچھا ہے تو 3 دن کے لیے مسافر کی اجازت ہے اور 24 گھنٹے کے لیے مقیم کی. ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو آپ موزے پہن رہے ہیں وہ پاک ہوں، اور مسح جو ہے اس کی مدت 24 گھنٹے ہے یا 3 دن ہے، اس سے آپ تجاوز نہیں کر سکتے. جی، یہاں حدث الاصغر، اگر پیشاب پخانہ ہے یا ری خارج ہوئی ہے تب آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پر غسل واجب ہو گیا ہے تب آپ کو اس کو نکال کر ہی غسل کریں گے، اس کے بعد آپ وضو کرنے کے بعد ہی اس کو پہن پائیں گے. یا حائضہ کا جو غسل ہے یا جنابت کا غسل، اس کے بعد آپ اس کو پہنیں گے تو یہ جائز ہے. الحمدللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبس الخفین، آپ علیہ السلام اگر موزوں کو پہن لیتے، اور الجوربین، دونوں لفظ استعمال کیے ہیں،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اس وقت نہیں نکالتے تھے کہ پیروں کو دھویا جائے، بلکہ ان پر مسح کر لیا کرتے تھے، جیسے آپ نے حدیث میں سنا ہے مسح علیہما، اگر آپ جورب یا موزے پہنتے تھے تو اس پر مسح کر لیا کرتے تھے. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر پر موزے نہیں ہوتے تھے تب آپ غسل اس پر اس کو دھویا کرتے تھے. الحمدللہ. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مقیم کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 3 دن کی اجازت ہے. اور ہمارے یہاں آپ سردی کے دن چل رہے ہیں، سردی ہو یا گرمی ہو، آپ کبھی بھی کسی بھی نیت سے جب آپ موزے پہن لیتے ہیں، اور نیت مختلف نوعیت کی ہو سکتی ہے، اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو میل کچیل سے بچانے کے لیے، یا ان پر 24 گھنٹے کی رخصت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ آسان ہے. اگر کوئی آدمی رخصت کرتا ہے، ہمارے یہاں تو ایک فکر یہ بھی ہے، کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے اگر موزوں پر مسح کر لیا ہے تب آپ نے آسان راستہ اختیار کیا ہے، آپ کو موزوں پر مسح نہیں کرنا چاہیے تھا، موزوں کو دھونا چاہیے تھا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب آپ کا پیر ننگا ہوتا، جب آپ کے پیر پر موزے نہ ہوتے، اس وقت آپ پیر دھویا کرتے تھے، لیکن جب آپ موزے پہنے ہوئے ہوتے تھے تو ان کو نکال کر نہیں دھوتے تھے بلکہ ان کے اوپر مسح کیا کرتے تھے. تو مسح کرنا مسنون عمل ہے، مسح کرنا اجر کا باعث ہے، مسح کرنا آسانی ہے، اور سردیوں میں تو بہت ہی آسان ہے کہ آپ اور ہم باوضو رہیں اور جب بھی ہمیں ضرورت ہو اپنے پیروں کا مسح کر لیں. عمامے پر بھی مسح ہو سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری وضو کا مکمل طریقہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. شکریہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون.